آج پھر گھر میں بھنڈی بنی تھی۔ ایک تو پتہ نہیں ہم مڈل کلاس لوگوں کے گھروں میں دال سبزی ہی زیادہ کیوں پکتی ہے۔ میں نے کہا امی میں یہ نہیں کھاؤں گا، روز کبھی بھنڈی کبھی توری کی سبزی کبھی ٹینڈے، اور اگر کچھ نہ ہو تو دال۔ ارے ہم مسلمان ہیں، ہم پہ گوشت بالکل حلال ہے، لیکن یہاں بقرہ عید کے علاوہ کبھی گوشت نصیب نہیں ہوا۔ میری ماں نے مجھے گھور کے دیکھا تھا، کہنے لگی ٹھیک ہے بیٹا، ایسا کر مہینے کا 1.25 लाख میرے ہاتھ پہ رکھ دیا کر، میں تجھے مرغ مسلم بنا کے پیش کر دیا کروں گی، تمہاری اتنی سی تنخواہ میں یہی پک سکتا ہے۔ میں نے جلے ہوئے دل کے ساتھ روٹی بھنڈی کی سبزی کے ساتھ کھائی۔ ظاہر ہے مہینے کی تنخواہ 30,000 تھی، کچھ ابا کی پینشن ہوتی تھی، لیکن گزر بسر مشکل سے ہی ہوتا تھا۔ ایک بار میں گھر آیا تو میری ماں خالہ سے فون پہ کہہ رہی تھی، ہاں ہاں رقیہ تم بھیج دو شفا کو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، احتشام کا کمرہ میں کل ہی خالی کروا لیتی ہوں۔ ارے اس کا کیا ہے، چھت پہ سو جایا کرے گا، تم بے فکر ہو کے شفا کو بھیج دو۔ یہ سن کر میں نے حیرت سے اپنی ماں کو دیکھا تھا۔ ایک تو گھر میں بس 2 ہی کمرے تھے، ایک چھوٹا سا ڈرائنگ روم تھا اور ایک امی ابو کا کمرہ تھا، دوسرا میرا، اور وہ بھی میری ماں اپنی بھانجی کو دینا چاہتی تھی۔ امی نے فون بند کیا تو میں ان کے سامنے آ کے کھڑا ہو گیا۔ میں نے کہا کس کا فون تھا؟ امی مسکرانے لگی، کہنے لگی رقیہ کا فون تھا، چند ماہ کے لیے شفا ہمارے گھر آ رہی ہے۔ میں نے کہا وہ کیوں آ رہی ہے؟ میں نے کمر پہ ہاتھ رکھ کے پوچھا۔ کہنے لگی اسے یونیورسٹی میں داخلہ لینا تھا، تمہیں تو پتا ہے گاؤں میں بڑی مشکل سے تو کالج بنا تھا، یونیورسٹی کا تو دور دور تک کوئی پتہ نہیں ہے، خیر سے MA کرنا چاہتی ہے وہ۔ میں نے کہا اماں ہمارے گھر میں اتنے کمرے نہیں ہیں کہ کوئی تیسرا آ کے رہ سکے۔ میری والدہ کہنے لگی شفا تمہارے کمرے میں رہے گی؟ میں نے کہا اور میں؟ میری والدہ کہنے لگی ارے لڑکوں کا کیا ہے، تم کہیں بھی سو جانا۔ میں نے کہا کیا مطلب ہے آپ کا؟ اماں میں اپنا کمرہ کسی کو نہیں دوں گا، میں نے صاف انکار کیا تھا۔ اماں کہنے لگی میں تمہارے منہ سے ایک لفظ بھی نہ سنوں، دیکھو 2 دن بعد شفا یہاں پہ آ جائے گی، اور 2 دن کے اندر تم اپنا ضروری سامان کمرے سے باہر نکال لو۔ میں نے کہا میں کہاں جاؤں؟ کہنے لگی ہٹے کٹے چھڑے چھانٹ ہو، کہیں بھی 4 پائی ڈال کے سو جانا۔ میں نے کہا یہ آپ نے اچھی لگائی ہے، جب بھی کوئی مہمان آتا ہے مجھے کمرے سے باہر نکال دیتی ہیں۔ والدہ کہنے لگی تمہیں کیوں اتنی تکلیف ہو رہی ہے، تم کون سے بیوی بچوں والے ہو جو تمہیں کمرہ چاہیے؟ میں نے کہا ایک آدھ بیوی میری ہوتی، کم از کم کمرے میں تو سو سکتا نا اس کے ساتھ۔ اماں کہنے لگی اتنی کم تنخواہ میں اب کوئی نہیں آتی۔ میں نے کہا تو کیا کروں، چوری کروں ڈاکے ڈالوں؟ میری والدہ کہنے لگی میرا دماغ کھانا بند کرو، کھانا بنا دیا ہے میں نے، کہتے ہو تو لگا دیتی ہوں۔ میں نے کہا رہنے دیں، یقیناً سبزی یا دال ہی پکی ہوگی۔ کہنے لگی آج جمعرات کا دن تھا تو آج دال کا دن ہے، جمعرات نہ بھی ہو تو دال ہی پکتی ہے، یا بھنڈی پک جائے گی اس گھر میں اور ہے ہی کیا؟ میری ماں کہنے لگی تم سے بڑا ناشکرا میں نے دنیا میں نہیں دیکھا۔ ارے وہ لوگ بھی تو ہیں جو روکھی سوکھی روٹی کھاتے ہیں، ان کے پاس کھانے کے لیے سبزی اور دال بھی نہیں ہوتی، پھر بھی اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ میں نے کہا آپ کی نظر بس ایسے ہی لوگوں پہ ہوتی ہے، ارے وہ بھی تو ہے جو روز ہائی ٹی کرتے ہیں، بڑے بڑے ہوٹلوں میں جا کے کھانا کھاتے ہیں، بڑے بنگلوں میں رہتے ہیں، گاڑیوں میں بیٹھتے ہیں۔ اماں آپ کی چھوٹی سوچ نے نا ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑا، اپنے سے نیچے والے کو ہی دیکھتی رہتی ہیں، کبھی اوپر آنکھیں اٹھا کے بھی دیکھ لیا کریں۔ اماں کہنے لگی تم ہو نا اونچے اونچے خواب دیکھنے والے، دیکھتے رہو۔ میں نے کہا دیکھ لیجئے گا، کسی امیر لڑکی کو پٹا کے اس سے شادی کروں گا، اس جہنم میں کبھی نہیں رہوں گا۔ اماں کہنے لگی جاؤ میری طرف سے دفع ہو۔ میں نے کہا ہاں آپ تو کہیں گی کہ میں دفع ہو جاؤں، اور آپ اپنی شفا بیگم کو لا کے یہاں میرے کمرے میں حکمرانی کروا لیں اس سے، عجیب مصیبت ہے۔ میری بات سن کر میری ماں نے چپل اتاری تھی جو سیدھی میرے سر پہ جا کے لگی تھی۔ مجال ہے اماں کا نشانہ آج تک کبھی چونکا ہو۔ کہنے لگی خبردار جو تمہاری زبان سے میں نے ایسی باتیں سنی، مہمان اللہ کی رحمت ہوتا ہے۔ میں نے کہا اماں جوتا مت ماریے گا مجھے، سمجھی؟ اتنا بڑا ہو گیا ہوں میں، پتہ نہیں آپ کو شرم نہیں آتی جوان جہان بیٹے پہ جوتا اٹھاتے ہوئے۔ کہنے لگی جوان جہان بیٹے کو شرم آتی ہے ماں کے سامنے زبان چلاتے ہوئے؟
یاد رکھنا اگر تم نے شفا کے سامنے کوئی بھی الٹی سیدھی بات کی تو ایسے جوتے کھاؤ گے مجھ سے۔ میں غصے سے اپنے کمرے میں جا کے بیٹھ گیا، کھانا بھی نہیں کھایا۔ اور میں یہ بھی جانتا تھا میری ماں کا شمار ان ماؤں میں نہیں ہوتا کہ بیٹا روٹی نہ کھائے تو ماں کے دل کو قرار نہیں آتا، بار بار منت سماجت کرتی ہیں کہ بیٹا کھانا کھا لے ورنہ مجھے نیند نہیں آئے گی۔ بلکہ میری ماں کہتی تھی بھاڑ میں جاؤ، نہیں کھانا تو مت کھاؤ، اچھا دوپہر میں تمہارے ابا کے اور میرے کام آ جائے گا۔ پتہ نہیں میں کیوں غلط گھر میں پیدا ہو گیا تھا، میں اس ٹائپ کا تھا ہی نہیں، مجھے تو کسی بڑے گھر میں پیدا ہونا چاہیے تھا، ٹھاٹ باٹ ہوتے، گاڑیاں ہوتی، بڑا سا کمرہ ہوتا، وہ بھی اے سی والا۔ لیکن میری قسمت ہی خراب تھی، میری شکل دیکھ کے سب کو یہ لگتا تھا کہ میں بڑے ٹھیک ٹھاک گھرانے سے تعلق رکھتا ہوں، لیکن میری قسمت تو بس میں دیکھنے میں یہ ہینڈسم خوبصورت تھا، اسمارٹ تھا، لیکن جیب بالکل خالی۔ اور آج کل کی لڑکیاں شکل و صورت کے بجائے جیب اور بینک بیلنس دیکھنا زیادہ پسند کرتی ہیں۔ سچ پوچھیں تو مجھے بھی ایک ایسی لڑکی کی تلاش تھی جو امیر ہو، دولت مند ہو، اور اس کو میری اس شکل سے پیار ہو جائے، مجھ پہ مرنے مٹنے لگ جائے۔ اور سچ پوچھیں تو مجھے گر جمائی بننے میں کوئی دقت نہیں تھی، میں بن جاتا۔ ارے جورو کی غلامی کرنی تھی نا، میں کر لیتا، لیکن عیش و عشرت والی زندگی تو ملتی۔ ارے امیر بیوی کے نخرے ہی کتنے اٹھانے پڑتے ہیں، بس بات بے بات اسے بیبی بیبی کہنا پڑتا ہے، بیبی آپ یہ کھا لیں، یہ پہن لیں، آج آپ بہت خوبصورت لگ رہی ہیں، آپ کے بال بڑے حسین ہیں۔ چاہے وہ دیکھنے میں خوبصورت نہ بھی ہو تب بھی میرا گزارا ہو جاتا۔ یوں تو آفس میں بھی مجھے بہت سی لڑکیاں رسپانس دیتی تھیں، لیکن وہ تھی میری طرح مڈل کلاس، اور میرے باس کی بھی کوئی جوان خوبصورت بیٹی نہیں تھی کہ کوئی چانس ہی لگ جاتا۔ بس بیٹا تھا، وہ بھی باس کی طرح کھڑوس تھا۔ بہرحال 2 دن میں نے اپنا کافی حد تک سامان اٹھا کر ڈرائنگ روم میں بنی ہوئی ایک الماری کے اندر رکھ دیا، لیکن میں جانتا تھا کہ میری ماں مجھے صوفے پہ کبھی نہیں سونے دے گی۔ وہ 20 سال پرانے صوفے پہ سفید چادریں بچھا کے رکھتی تھی، جب مہمان آتے تھے تو وہ چادریں ہٹتی تھیں ورنہ ڈلی رہتی تھی، کہتی تھی صوفے پرانے ہو جائیں گے، برے لگیں گے۔ اس لیے ڈرائنگ روم میں تو سونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ میں جانتا تھا میرے لیے ایک چھت ہی بچ جاتی ہے، مجھے وہیں پہ چارپائی بچھا کے سونا پڑے گا۔ 2 دن بعد جب میں آفس سے واپس لوٹا تو گھر میں عجیب شور شرابے کی آواز آ رہی تھی۔ میں سمجھ گیا کہ اماں کی بھانجی گھر پہ آ چکی ہے۔ جیسے ہی میں اندر آیا تو میرا خالہ زاد فواد مجھے دیکھتے ہی کہنے لگا، بھائی جان تسی انی چھتی کم تو واپس آ جاندے ہو۔ ایک تو اس کی باہر کو نکلی ہوئی توند، اوپر سے لمبی لمبی مونچھیں، دیکھ کے مجھے وحشت ہوتی تھی، اس پر سے اس کی پنجابی۔ میں نے کہا آفس سے واپس آنے کا یہی وقت ہوتا ہے۔ سامنے شفا میری والدہ کے پاس اپنا اٹیچی کیس کھولے بیٹھی تھی، ایک اسٹیل کا ڈبہ امی کو پکڑاتے ہوئے کہنے لگی، خالہ جی اس میں نا دیسی گھی کے لڈو بھیجے اماں نے۔ پھر ایک پلاسٹک کا ڈبہ نکالا، پھر کہنے لگی، ہاں ہے فواد بھائی یہ کی کیتا تسی، اچار دی شیشی میرے نوے کڑائی والے جوڑے نال رکھ دیتی، اور میں نے کل یہ یونیورسٹی پہن کے جانا تھا۔ اچار کا سارا آئل اس کے نئے جوڑے پہ لگ چکا تھا۔ فواد کہنے لگا، مینوں کی پتا، اماں نے کہا سی رکھ دے، میں رکھ دیتا، چل کوئی نہ، اور بتھیرے جوڑے تیرے کول، کوئی بھی پہن لینا۔ اس کو اپنے جوڑے کے خراب ہونے کا بہت افسوس تھا، اس لیے سلام میں پہل بھی میں نے ہی کی۔ اس نے بس ایک نظر مجھے دیکھا، کہنے لگی وعلیکم السلام، کہنے لگی خالہ مجھے ذرا صابن دینا، میں اسے ابھی دھو لوں تاکہ اس کا داغ اور نشان ہٹ جائے۔ اس کے بیگ میں کپڑے کم اور ایسی خرافات زیادہ تھی، دیسی گھی کا ڈبہ الگ، دیسی گھی کے لڈو کا ڈبہ الگ، اچار الگ، یہاں تک کہ ساگ بھی تھا، جیسے شہر میں یہ سب چیزیں ملتی ہی نہ ہوں اور ہم لوگ ایسی چیزوں کے لیے ترسے ہوئے ہوں۔ میری ماں بڑی خوشی سے سارے ڈبے نکال نکال کے فریج میں رکھ رہی تھی، کہنے لگی رقیہ نے ساگ بھیج کے تو بہت ہی اچھا کیا۔ میں فواد کے ساتھ بیٹھ گیا، میں نے کہا یار تمہارے گاؤں میں دیسی مرغی نہیں ہوتی؟ کہنے لگا ہوتی ہے کیوں نہیں ہوتی، سارا کچھ ہوتا ہے جی۔ میں نے کہا تو 2-4 وہ بھی پکڑ کے لے آنی تھی۔
اسی بہانے ہمارا بھی کچھ بھلا ہو جاتا۔ یہ سن کر فواد کو تو شاید میری بات سمجھ میں نہیں آئی، پر امی مجھے گھورنے لگی، کہنے لگی سارم جا کے منہ ہاتھ دھو، میں نے بریانی بنائی ہے۔ یہ سن کر میری بات سے کھل گئی۔ میں نے کہا بہت بہت شکریہ آپ کا، آج شکرانے کے نفل ادا کروں گا کہ ہمارے گھر میں بھی کچھ اچھا پک گیا۔ میری ماں نے مجھے غصے سے کھا جانے والی نظروں سے دیکھا تھا، پھر شفا سے کہنے لگی اس کی عادت مذاق کرنے کی ہے۔ میں نے کہا یہ ایک عادت تو بچ گئی تھی میری۔ بہرحال میں ڈرائنگ روم میں گیا، جا کے اپنے کپڑے تبدیل کیے، کیونکہ میرا کمرہ تو خیر سے شفا بیگم کا ہو چکا تھا۔ رات کا کھانا میں نے پیٹ بھر کے کھایا، بڑے عرصے بعد جا کے بریانی بنی تھی۔ پھر اماں نے گاجر کا حلوہ دیا، کہنے لگی تمہاری خالہ نے بھیجا ہے۔ میں نے کہا یہ بھی بھیجا ہے، چلو شکر کوئی اچھی چیز بھی آئی، ورنہ مجھے لگا تھا کہ خالہ نے ساگ کے ساتھ ساتھ لوکی، ٹینڈے، بھنڈی یہ سب بھی بھیج دیا ہوگا۔ شفا میری شکل کی طرف دیکھنے لگی۔ میں نے کہا اصل میں تمہارے وہاں پہ تازہ تازہ سبزی ملتی ہے نا، اس لیے۔ کہنے لگی کھیتوں میں سبزیاں نہیں اگتی، گندم اور چاول اور اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، لیکن ہمارے گھر میں اماں نے سبزیاں لگا رکھی ہیں۔ یہ کہتے ہوئے اس نے بریانی اپنی پلیٹ میں بھر کے ڈالی، پھر کہنے لگی سارم بھائی آپ مجھے کل یونیورسٹی لے جائیں گے؟ میں نے کہا یہ فواد کس لیے آیا ہے، یہ لے کے جائے گا نا تمہیں؟ دیکھو میں تو صبح 8 بجے آفس چلا جاتا ہوں، پھر شام کو 5-6 بجے واپس آتا ہوں۔ کہنے لگی وہ یہ تو صبح سویرے والی گاڑی سے چڑھ جائے گا۔ پھر میری والدہ سے کہنے لگی خالہ مجھے تو یہاں کے راستوں کا نہیں پتا، میں یونیورسٹی کیسے جاؤں گی؟ وہ کہنے لگی تم فکر نہ کرو، یہ لے کے جائے گا تمہیں، دیکھو کیسے نہیں لے کے جاتا۔ میری ماں نے جس اعتماد سے کہا تھا، میں جانتا تھا کہ یہ مصیبت اب میرے گلے پڑنے والی ہے، اب اس کا پک اینڈ ڈراپ میرے ذمہ لگ جائے گا۔ بار بار بریانی میں نے پیٹ بھر کے کھائی تھی، اس کے بعد گاجر کا حلوہ بھی۔ رات کو چھت پہ میں نے 2 چارپائیاں بچھائیں، ایک اپنے لیے دوسری فواد کے لیے۔ رات کو وہ مجھ سے باتیں کرتا رہا، پتہ نہیں کب مجھے نیند آ گئی، لیکن جب میں صبح اٹھا تو اس کی چارپائی خالی تھی، اس کا مطلب تھا کہ وہ جا چکا ہے۔ میں جلدی جلدی سے آفس کے لیے تیار ہوا، جب میری والدہ کہنے لگی کہ شفا تمہارے ساتھ ہی یونیورسٹی جائے گی۔ میں نے کہا میں اسے چھوڑ تو دوں گا، لیکن آپ جانتی ہیں مجھے چھٹی نہیں ملتی، واپس کیسے آئے گی وہ؟ کہنے لگی تمہارا انتظار کر لے گی، جیسے تمہیں آفس سے چھٹی ہو تم سیدھا یونیورسٹی سے اس کو لے کے گھر آ جانا۔ اب بچی آئی ہے، اسے یہاں کا نہیں پتا، تو تم ہی لے کے جاؤ گے نا چھوڑنے کے لیے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، اسے بولیں تیار ہو جائے۔ وہ کہنے لگی ہاں بس آ رہی ہے۔ جب وہ میرے کمرے سے باہر آئی تو اس کا حلیہ دیکھ کے کچھ دیر تو میرا جی چاہا کہ اپنا سر دیوار میں دے ماروں۔ دونوں ہاتھوں میں کانچ کی چوڑیاں بھری ہوئی تھیں، ہاتھ کی کڑھائی سے بھرا ہوا جوڑا اس نے پہن رکھا تھا، ساتھ میں سرخ رنگ کی لپسٹک، آنکھوں میں موٹا موٹا کاجل۔ بلا شبہ وہ خوبصورت تھی، لیکن اس کا حلیہ دیکھ کر میرا دماغ گھوم کے رہ گیا۔ میں نے کہا ماں یہ اس طرح سے میرے ساتھ جائے گی؟ یہ یونیورسٹی جا رہی ہے یا کسی شادی میں جا رہی ہے؟ میری بات سن کے اس کے ماتھے پہ بل پڑا۔ میں نے کہا دیکھو میں تمہیں اس طرح سے اپنے ساتھ کبھی بھی نہیں لے کے جاؤں گا، جاؤ جا کے یہ چوڑیاں اتارو۔ وہ میری والدہ کی طرف دیکھنے لگی۔ میری والدہ کچھ کہتی تو میں نے اس سے پہلے کہا اماں آپ چپ رہیں، یہ کوئی حلیہ ہے یونیورسٹی میں جانے والا؟ جاؤ جا کے چوڑیاں اتارو ساری، اور یہ لپسٹک صاف کرو۔ وہ دوبارہ کمرے میں چلی گئی۔ جب باہر آئی تو پھر کچھ بہتر حلیہ تھا۔ میں نے کہا اپنے ڈاکیومنٹس کی فائل لے لینا۔ کہنے لگی وہ میں نے بیگ میں رکھ لی ہے۔ میں نے اسے لیا اور اسے یونیورسٹی میں چھوڑ دیا۔ اس کا داخلہ ہو چکا تھا، اس لیے اب وہ روزانہ میرے ساتھ یونیورسٹی جاتی اور 5 بجے تک وہیں بیٹھی رہتی تھی۔ ویسے بھی یونیورسٹی کی 2 شفٹیں تھیں تو وہ 5-5:30 بجے تک ہی آف ہوتی تھیں۔ اماں کو یہ فائدہ ہو گیا کہ وہ کافی کاموں میں اماں کا ہاتھ بٹا دیتی تھی۔ لیکن ایک چیز میں نے نوٹ کی تھی کہ دال اور سبزی وہ بھی خوش ہو کے نہیں کھاتی تھی۔ کہتی تھی کہ آپ کی اور اماں کی قسمت میں زیادہ فرق تو نہیں ہے۔ میری والدہ آنکھیں دکھانے لگی۔ کیا مطلب؟ کہنے لگی ہمارے گھر میں بھی یہی سب کچھ بنتا ہے، بڑی بیزاری سے اس نے کہا تھا۔ میں سمجھ گیا کہ اسے بھی میری طرح صبر شکر کی عادت نہیں ہے۔
آہستہ آہستہ میں اس سے اتنا بے تکلف ہو چکا تھا کہ بلا تعمل اسے اپنے کپڑے استری کرنے کے لیے دے دیتا تھا، ورنہ اماں تو میرا کوئی کام نہیں کرتی تھیں، کپڑے مجھے خود ہی استری کرنے پڑتے تھے، اور وہ بھی میرا کام خوشی خوشی کر دیتی تھی۔ ایک بار میں اسے یونیورسٹی لینے گیا تو وہ یونیورسٹی کے باہر کھڑی ایک لڑکے سے بات کر رہی تھی۔ میری جان اس وقت نکلی جب اس لڑکے نے اس کا ہاتھ پکڑا۔ میں فوراً سے اپنی موٹر سائیکل سے نیچے اترا، سیدھا ان کے پاس جا کے اس لڑکے کا گریبان پکڑ لیا۔ میں نے کہا تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری بہن کا ہاتھ پکڑنے کی؟ یہ کہہ کے میں نے اس کے منہ پہ ایک کے بعد ایک تھپڑ مارنے شروع کر دیے۔ مجھے یوں لڑکے کو مارتا دیکھ کر اور بھی بہت سارے نوجوان اکٹھے ہو گئے، وہ شاید اسی یونیورسٹی کے ہی تھے۔ شفا مجھے کہتی رہ گئی کہ سارم بھائی اسے مت مارے، لیکن میں نے ہی کیا، میرے ساتھ دوسرے نوجوانوں نے بھی اس کی اچھی خاصی درگت بنائی۔ اس نوجوان کے سر منہ سے خون نکل رہا تھا اور وہ ہاتھ جوڑ کر معافیاں مانگ رہا تھا کہ آئندہ تمہاری بہن کو دیکھوں گا بھی نہیں۔ میں نے بڑی غیرت مندی کا مظاہرہ دکھایا تھا، لیکن جیسے ہی شفا موٹر سائیکل پر بیٹھی تو بڑے غصے میں تھی، حالانکہ اسے تو میرا احسان مند ہونا چاہیے تھا۔ گھر آ کے میں نے اپنی والدہ کو بھی بتایا کہ اسے ایک لڑکا پریشان کرنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن میں نے اس کا حلیہ بگاڑ کے رکھ دیا۔ میری ماں نے کہا بہت اچھا کیا، بچے اتنی دور سے آئیے پڑھنے کے لیے اور یہ لڑکے ہیں کہ… بہرحال تب تو شفا چپ رہی، لیکن جیسی ہی رات کو میں سونے کے لیے چھت پہ اپنی چارپائی بچھا رہا تھا، وہ میرے لیے چائے لے کے آ گئی۔ اکثر رات کو میں چائے پی کر ہی سوتا تھا کیونکہ سردیوں کی شامیں تھیں۔ میں چارپائی بچھا چکا تھا، میں نے اس کے ہاتھ سے چائے کا کپ پکڑا۔ کہنے لگی آپ نے اس لڑکے کو کیوں مارا؟ میں نے کہا کیا مطلب کیوں مارا؟ شکر کرو جان سے نہیں مار دیا۔ ارے اس کی ہمت کیسے ہوئی تمہارا ہاتھ پکڑنے کی؟ کہنے لگی آپ کو پتا ہے کتنی مشکل سے میں نے اسے… پھر وہ چپ ہو گئی۔ میں نے کہا کیا مطلب؟ کہنے لگی آپ کو نہیں پتا، بڑے امیر باپ کا بیٹا ہے وہ۔ میں نے کہا میں تمہاری بات نہیں سمجھا۔ وہ چارپائی پہ ذرا فاصلہ رکھ کر میرے برابر میں بیٹھ گئی۔ کہنے لگی دیکھیں آپ کو پتا ہے نا ہماری زندگی کیسے گزر رہی ہے، مہینوں گزر جاتے ہیں لیکن ہم لوگ اچھے کھانے کی شکل تک نہیں دیکھتے۔ ایک دن سبزی، ایک دن دال، ایک دن ماش کی دال، ایک دن چنے کی دال، کبھی بھنڈی، کبھی توری، کبھی ٹینڈے۔ میں نے کہا تو؟ کہنے لگی تو میں یہ چاہتی ہوں کہ میری شادی کسی اچھے گھرانے میں ہو جائے، ایک امیر اچھے لڑکے سے، اور آپ کو پتہ ہے خالہ ہو یا اماں، ہمیں خوبصورت شکل کے علاوہ ان سے کچھ نہیں ملا۔ نہ آپ کی اماں کی کوئی جائیداد ہے، نہ ابا کی، نہ میرے اماں ابا کی۔ میں نے کہا یہ بات تو ٹھیک ہے۔ کہنے لگی وہ لڑکا میری دوست کا بھائی تھا، بڑی مشکل سے میں نے اپنی کلاس کی ایک امیر لڑکی سے دوستی کی تھی، پھر آہستہ آہستہ اس کے بھائی سے سلام دعا کی، وہ مجھے پسند کرنے لگا تھا، لیکن آپ نے آ کر جو کچھ اس کے ساتھ کیا ہے اب تو وہ مجھے نظر اٹھا کے بھی نہیں دیکھے گا۔ پچھلے 4 مہینے سے میں اس کوشش پہ لگی ہوئی تھی اور اب جا کے مجھے میرے صبر کا پھل ملنے والا تھا، لیکن آپ نے اچھا نہیں کیا۔ میں نے سوچا دھت تیرے کی، یہ لڑکی تو اپنی پارٹی کی لگتی ہے، اس کی بھی وہی خواہشات ہیں جو میری ہیں۔ میں نے کہا مجھے کیا پتا تھا، میں سمجھا کوئی لفنگا ہے تمہیں پریشان کر رہا ہے، اگر ایسی کوئی بات تھی تو تم مجھے بتا دیتی۔ کہنے لگی اب تو خیر جو ہونا تھا ہو گیا، اب دفع کریں، لیکن مجھے پھر سے محنت کرنی پڑے گی۔ پھر اٹھ کے کھڑی ہو گئی، پھر کہنے لگی آئندہ اگر آپ مجھے یوں دیکھیں تو پلیز سامنے والے کو مارنا مت شروع کر دیجیے گا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، آئندہ تم سے پوچھ لیا کروں گا۔ یہ کہہ کے وہ نیچے چلی گئی، لیکن میں سوچ میں پڑ گیا۔ کافی دیر سوچ بچار کرنے کے بعد میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ اگر یہ کسی امیر لڑکی سے دوستی کرتی ہے اور اس کا بھائی اس سے شادی کے لیے تیار ہوتا ہے تو اس کی دوست کو میں بھی اپنی محبت کے جال میں پھنسا سکتا ہوں۔ ایک تیر سے 2 شکار ہو جائیں گے، اس کا بھی کام ہو جائے گا اور میرا بھی۔ یہ سوچ مجھے مسکرانے پر مجبور کر چکی تھی۔ میں نے سوچا کہ اگر میں اس کا ساتھ دوں تو یقیناً وہ بھی میرا ساتھ دے گی۔ میں اس کو کہوں گا کہ اپنی دوست سے میری تعریفیں کرے تاکہ وہ بھی میرے بارے میں بات کرے، دونوں کا ہی بھلا ہو سکتا تھا، کیونکہ وہ بھی اپنے حالات سے تنگ تھی اور میں بھی جان چکا تھا
کہ یہاں یونیورسٹی وہ پڑھائی کرنے نہیں آئی بلکہ ایک اچھے رشتے کی تلاش میں آئی ہے۔ تبھی میک اپ کر کے جا رہی تھی اس دن، بڑی چالاک ہے۔ بہرحال اگلے روز جب صبح میں اس کو یونیورسٹی چھوڑنے جانے لگا تو میں نے کہا کہ رات کو جب تم چائے لے کر آؤ گی نا تو ذرا فرصت سے آنا، گھر کے سارے کام نمٹا کے، مجھے تم سے ضروری باتیں کرنی ہے۔ کہنے لگی کیا مطلب آپ کا؟ میں نے کہا بات کرنی ہے تم سے۔ کہنے لگی ٹھیک ہے آ جاؤں گی۔ بہرحال اگلے روز چھت پر میں چارپائی بچھائے اسی کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ کچھ دیر سے آئی تھی، کچن کے برتن دھو کے سب کچھ سمیٹ کے۔ چائے اس بار اس نے 2 کپ بنائی تھی، 1 کپ اس نے میری طرف بڑھا دیا۔ میں نے چارپائی پہ بیٹھنے کا اشارہ کیا تو وہ کچھ فاصلہ رکھ کے بیٹھ گئی۔ وہ کہنے لگی جی۔ میں نے کہا یار تم کمال کی لڑکی ہو۔ میری بات سن کے کہنے لگی مجھے زیادہ غور سے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، میں آپ سے شادی کبھی نہیں کروں گی، چاہے میں آپ کو کمال کی لگتی ہوں یا جو مرضی لگتی ہوں۔ وہ شاید یہ سمجھ رہی تھی کہ میں اسے پسند کرتا ہوں۔ میں نے کہا نہیں میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے، پاگل کتے نے کاٹا ہے مجھے جو میں تم سے شادی کروں گا۔ نہیں بھائی، تم سے شادی کا مطلب ہے ساری زندگی اسی طرح سسک کے گزارنی پڑے گی۔ میں تم سے کچھ اور باتیں کرنا چاہتا تھا۔ کہنے لگی وہ کیا؟ میں نے کہا دیکھو میں تمہارا اس معاملے میں ساتھ دے بھی دوں تو مجھے کیا فائدہ ہوگا؟ میری بات پر اس نے مجھے عجیب نظروں سے دیکھا۔ کہنے لگی کیا فائدہ چاہیے آپ کو؟ دیکھیں میں صرف اچھا رشتہ چاہتی ہوں، میں اپنے شوہر کی کمائی میں سے آپ کو پیسے نہیں دوں گی، یہ فائنل ہے۔ میں نے کہا مجھے چاہیے بھی نہیں، مجھے کچھ اور بات کرنی ہے۔ کہنے لگی تو پہیلیاں کیوں بھجوا رہے ہیں، جلدی سے بتائیں کیا بات کرنی ہے۔ میں نے کہا دیکھو تم ایک امیر لڑکی سے دوستی کرو گی، اس کے کزن یا بھائی سے تمہارا رابطہ ہوگا، وہ تمہارا رشتہ لے کے آ جائیں گے، تمہارا بھلا ہو جائے گا۔ لیکن دیکھو نا میرا بھی تو تھوڑا سا بھلا ہونا چاہیے، تو جس بھی امیر لڑکی سے تم دوستی کرو گی اس کے سامنے میری تعریفیں کیا کرنا۔ جب میں تمہیں لینے آتا ہوں تو اسے کہنا کہ میرا یہ کزن بہت اچھا ہے، بہت محنتی ہے، تاکہ وہ بھی میری محبت میں گرفتار ہو جائے۔ اس طرح ایک تیر سے 2 شکار ہو جائیں گے۔ کہنے لگی میں سمجھی نہیں۔ میں نے کہا تمہاری دوست مجھ سے محبت کرنے لگے گی تو اس کی شادی مجھ سے ہو جائے گی۔ کہنے لگی وہ پاگل ہے کیا جو آپ سے محبت کرے گی اور اپنی امی کا گھر چھوڑ کے، بنگلہ چھوڑ کے یہاں یہ خالہ کے چھوٹے سے گھر میں آ کے رہے گی؟ لڑکیاں اتنی بے وقوف نہیں ہوتی۔ میں نے کہا میری بات سنو، ضروری نہیں ہے کہ وہ یہاں تمہاری خالہ کے گھر پہ آ کے رہے۔ ارے امیر لڑکیوں کی ذرا سوچ اور ہوتی ہے، وہ تمہاری طرح نہیں سوچتی کہ شادی کر کے سسرال جا کے رہنا ہے۔ اگر وہ کسی سے محبت کرے نا تو پھر اپنے ماں باپ کو مجبور کر دیتی ہیں کہ وہ انہیں اچھا اور بڑا گھر لے کر دیں، اس کو کاروبار سیٹ کروا کر دیں، اور اس گھر میں بھی رہوں گا اور تمہاری خالہ بھی وہاں چین سے رہیں گی، ہم دونوں کا کام ہو جائے گا۔ میری بات اب جا کے اس کی موٹی عقل میں گھسی۔ کہنے لگی ہاں یہ ہو سکتا ہے۔ میں نے کہا تو پھر تم میرا یہ کام کرو گی؟ کہنے لگی ہاں ٹھیک ہے میں آپ کا یہ کام کر دوں گی۔ میں نے کہا چلو تو پھر ملاؤ ہاتھ، آج کے بعد ہم دونوں پارٹنرز ہیں، تم اپنی کوئی بات مجھ سے نہیں چھپاؤ گی اور میں اپنی کوئی بات تم سے نہیں چھپاؤں گا۔ وہ میری بات مان گئی۔ پھر ایسے ہی ہوتا تھا، رات کو جب وہ چائے پینے آتی تو 1 کے بجائے 2 کپ لے آتی، ہم دونوں مل کر پلان بناتے۔ 1 مہینے بعد اس کی ایک امیر لڑکی سے دوستی ہو گئی جو دیکھنے میں زیادہ خوبصورت نہیں تھی، بس معمولی شکل و صورت کی تھی، لیکن بہت امیر تھی۔ میری خوشی کی انتہا اس دن دیکھنے والی تھی جب پہلی بار شفا نے مجھے نرمین سے ملوایا۔ وہ کہنے لگی یہ میرے کزن ہے، بہت اچھی فرم میں جاب کرتے ہیں۔ پہلی ہی نظر میں جیسے اس نے مجھے دیکھا تھا میں اسے ضرور اچھا لگا تھا، کیونکہ ہماری شکل و صورت بہت اچھی تھی۔ میں نے کہا کہ اور کچھ تو کام آ نہیں سکتا، ہو سکتا ہے یہ شکل میرے کچھ کام آ جائے۔ پہلی بار میرا دل اس وقت دھڑکا جب نرمین نے میری طرف ہاتھ بڑھایا مجھ سے ہاتھ ملانے کے لیے۔ شاید امیر لوگوں میں یہ معمولی بات ہوتی ہوگی، میں نے فوراً سے ہاتھ آگے بڑھا دیا۔ پھر شفا سے کہنے لگی
تمہارے کزن تو بالکل فلمی ہیرو جیسے ہیں، بہت ڈیشنگ پرسنالٹی ہے۔